نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. الحمدللہ تعالی اس کی توفیق خاص سے اس کے گھر میں جمعۃ المبارک سید الایام کی متبرک اور بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمارا آنا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ نظر میں قبول و منظور فرمائے. 8 دسمبر 2023 23 جمادی الاول 1445 ہجری جمعہ کا مبارک دن ہے. آج کے یوم سے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کو شروع کر رہے ہیں، جس کو اپنے مقررہ وقت کے اندر مرحلہ وار پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے محبت رسول کی شرائط و علامات کیا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیفیات ہیں، وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کے ہونے سے محبت رسول کامل ہوتی ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا علامتیں ہیں، کیا کیفیتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ثابت ہوتا ہے. اور وہ کون سی کیفیتیں ہیں، وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جن سے محبت رسول کو کمال اور تکمیل ملتی ہے. اس کو مرحلہ وار ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کہ اسوہ کی روشنی میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، یہ احوال قلبی میں سے ہے، احوال قلب میں سے ہے۔ لہذا یہ ایک حالت اور کیفیت کی صورت میں، ایک کیفیت کی صورت میں دل میں ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، دیگر اعمال صالحہ، اللہ کے احکام کی پیروی، نواہی سے بچنا، الغرض جمیع زندگی کے جو اعمال ہیں جو ہم احکام الہیہ کے مطابق گزارتے ہیں، جسے سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں، اصولی طور پہ سمجھ لیں کہ یہ سارے اعمال فی نفس ہی محبت نہیں، یہ سارے اعمال فی نفس ہی محبت نہیں ہے۔ تمام جید علماء اعلام کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، تمام نے اس نقطہ پر اتفاق کیا ہے اور یہی بات کہی ہے۔ علامہ شوکانی علیہ رحمہ، علامہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، علامہ ابن القیم علیہ رحمہ، علامہ ابن تیمیہ تک کبھی کسی ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، علماء اعلام نے اس بات سے انکار نہ کیا ہے، اور تمام کی کتب میں ایک ہی بات ملے گی کہ یہ سارے اعمال صالحہ فی نفس ہی محبت نہیں ہیں۔ تو کیا ہیں یہ سارے اعمال؟ جو اعمال جوارح ہیں، جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، یہ عبادت ہے، یہ سارے اعمال عبادت ہیں۔ سیرت کی پیروی میں فی نفس ہی محبت نہیں ہے۔ محبت قلب کی کیفیت کا نام ہے، یہ عمل قلبی ہے، جیسے خوف ہے، خشیت ہے، حزن و ملال کی کیفیت ہے، اسی طرح محبت کی ایک کیفیت ہے۔ اس کو اگر اعمال سیئہ جو ہیں، برے اعمال قلبی جو ہیں، ان میں اگر حسد کو دیکھیں، حسد کرنا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا عمل قلبی ہے، لیکن جب وہ غیبت زبان پر لاتا ہے، اس کی پشت کے پیچھے بات کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل زبانی ہو گیا، اس نے زبان سے ایک عمل کر دیا، اب یہ کیفیت نہ رہی بلکہ عمل میں ڈل گئی۔ اسی طرح اللہ کریم ہمیں حسد و بغض اور غیبت کی اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو جو محبت ہے، محبت فی نفس ہی قلبی کیفیت کا نام ہے، اور دیگر سارے اعمال صالحہ وہ اس کیفیت، اس محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ جتنے جس شخص کے اعمال بہتر ہوں گے، خشیت والے ہوں گے، تزکیہ والے ہوں گے، اس کی محبت اتنی کامل، اکمل، مکمل ہوتی چلی جائے گی۔ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے،
مسجد میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں وہ آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے، نماز کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی قلبی کیفیت کا۔ اب میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول، یہ بات بھی ضروری ہے کہ محبت رسول اس وقت تک ناقص رہتی ہے جب تک عمل ناقص ہے۔ یہ دونوں لازم الملزوم بھی ہیں کہ جتنا عمل قوی ہوگا اتنی محبت میں شدت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی محبت میں شدت بڑھے گی اتنے اعمال صالحات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اس میں تزکیہ آتا چلا جائے گا، اس میں استقامت آتی چلی جائے گی، اس میں تمام مدارج آہستہ آہستہ طے ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا تمام ہی اعمال محبت کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ اور علامتیں بھی ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہمارا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی کچھ اور علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمہ وقت نظر آتی ہیں۔ ہمہ وقت آپ کی زندگی میں وہ نظر آتی ہیں، اور محبت کی سب سے پہلی علامت، جس کو ابھی میں 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، سب سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے غیر معمولی حد سے بڑھ کر، غیر معمولی حد سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تعظیم، ادب، تکریم اور توقیر کرنا۔ سب سے پہلا جز، سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلا رکن محبت رسول کا وہ ہے غیر معمولی حد سے بڑھ کر، میرے اس لفظ پہ غور کیجیے گا، محبت رسول حد سے بڑھ کر۔ اگر محبت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت حد کے اندر رہی تو وہ بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے چل کے اس کو تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہلا رکن، پہلا جز، پہلا عنصر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے بڑھ کر غیر معمولی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ادب کرنا اور تکریم کرنا۔ اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ ادب اور تعظیم اور تکریم کا یہ جذبہ خود بخود پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خود بخود یہ جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صرف ادب جو ہے، صرف ادب بھی محبت نہیں ہے۔ ادب صرف یہ بھی محبت نہیں ہے۔ ادب سے آگے بڑھ جائیں، ادب سے آگے بڑھ جائیں تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ ادب کی حد سے آگے نکل جائیں، استاد کا احترام کرتے ہیں، استاد کا بھی ادب کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ والد کا احترام کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں ساری لمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، جہاں سارے حدود و قیود سے نکل کر محبت کی جاتی ہے، جس کو لفظ قرآنی میں اگر دیکھا جائے تو اشد حبن ہے کہ شدید تر محبت جب کی جاتی ہے تو وہ شدید تر محبت ہر قسم کے ادب کی حدود سے ماورا ہو جاتی ہے، اور تمام حدود و قیود کے دائروں کو توڑ کر حد سے بڑھ کر جب محبت کی جاتی ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ وہ محبت
محبت رسول ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، آپ کی محبت میں ادب کو کسی ایک دائرے کے اندر نہ رکھا کرتے تھے. دائروں سے، ادب کے دائروں سے نکل کر حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. کیسے اور کیوں نہ کرتے کہ رب ذوالجلال خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بلکہ اس سے قبل اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا کا یہ جو لفظ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارے لیے رعایت فرمائیے، یہ لفظ بھی نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو وقول انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو لفظ رائنا ہے، اس کو وہ گستاخ و ملعون، اس وقت کے گستاخ اور غیر مسلم کفار و منافقین اس لفظ کے معنی کو بدل کر بے ادبی کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ رب العزت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آقا کے ادب میں کفار کی طرف سے یہ جو بے ادبی کا شائبہ تھا، اس شائبے کو بھی ختم کر دیا مومنوں کے لیے. فرمایا رائنا، کہ ہمارے لیے رعایت کیجئے. یہ لفظ بھی آپ کے لیے کہنا ممنوع ہے. جب بھی کہیں ہمارے لیے نظر کرم فرمائیے. اور پھر اس کے بعد تاکید فرمایا کہ میرے نبی کا کلام، جب آپ آقا کلام فرما رہے ہو تو توجہ سے سنا کرو، کہیں ایسے توجہ سے سنا کرو کہ یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ ہمارے لیے دہرائیں، ہمارے لیے نظر کرم فرمائیں. پھر مومن تو آگے چلیں. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہ جو میں حد سے بڑھ کر محبت کا آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. مجھے بتائیے نا، کیا یہ بات آواز کو آواز سے بلند کرنا یہ حد ادب میں آتا ہے؟ یہ محبت صرف محبت میں آتا ہے یا اشد حبًا میں آتا ہے؟ یہ جب شدید تر محبت ہو جائے اور ادب کی حدود و قیود سے نکل کر بندہ دیکھے، تب جا کر یہ زاویہ آتا ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت آگے جا کے فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ اے مومنوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے، تم ایسا کر بیٹھے تو تمہارے سارے اعمال اور ایمان غارت کر دیا جائے گا. اور جب ایمان غارت ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ میرا ایمان غارت ہو گیا ہے. اللہ رب العزت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، تعظیم اور توقیر میں توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جس نے بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، سب کچھ غارت کر دیا جائے گا. قرآن پاک میں درجنوں مرتبہ آیا ہے کہ تم یہ اعمال کرو گے تو فلاں اعمال ضائع ہو جائیں گے. درجنوں مقامات ایسے ہیں، لیکن کسی مقام پر ایسا نہیں فرمایا کہ مان تم لا تشعرون، کہ تمہیں خبر ہی نہ ہوگی. آگے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. عمل کیا، عمل سیئہ ہو گیا،
اس کے بعد توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ چلو توبہ کر لو، واپس پلٹ آؤ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی وہ عمل ہے کہ جس میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جب تم یہ عمل کر بیٹھو گے، اور پھر حد سے بڑھ کر جو ادب ہے کہ سب سے کم تر آقا کی بے ادبی کا زاویہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کر بیٹھنا، آقا کی آواز مبارک سے اونچی آواز نہ کر بیٹھنا، یہ سب سے کم تر جو زاویہ قرآن بتا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا وجہ ہے۔ اس سے آگے پہ پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ رب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کیا، تمہارے اعمال اور ایمان غارت کر دیا جائے گا اور تمہیں خبر نہ ہوگی۔ اور پھر صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واری واری جاتے تھے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، صلح حدیبیہ، واقعہ حدیبیہ میں صحابہ اکرام 1500 صحابہ اکرام کا اجتماع ہے۔ کتنے جی؟ 1500 بولیں گے کتنا جی؟ 1500 صحابہ۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو دوہرا رہا ہوں۔ 1500 صحابہ کی مور ہے اس پہ، کسی بات کا سنا رہا۔ 1500 صحابہ اکرام کا اجتماع ہے، اور کفار مشرکین چونکہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو مشرکین نے عروہ بن مسعود کو بھیجا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث روایت کی، پھر یہ حدیث ہوئی۔ یہ واقعہ جو وہ سنا رہے ہیں یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے قبل کا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو بھیجا گیا کہ جائیں ذرا حالات دیکھیں ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں ایمان کی حالت میں نہ تھا، میں گیا، میں نے دیکھا، اب حد ادب دیکھیے، اور ادب کی حد سے ماوراء کا جو ادب ہے، حد سے ماوراء کا ادب وہ دیکھیے کہ میں گیا، میں نے کیا دیکھا کہ 1500 صحابہ اکرام کا جھمٹ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ اکرام ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم اقدس پر مل لیتے ہیں۔ کوئی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتا تھا۔ وہ لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر ہاتھوں کے ساتھ مل کے اب کبھی اپنی پیشانی پہ مل رہا ہے، کبھی اپنے سینے پہ مل رہا ہے۔ جس کو یہ سعادت نہ ملی وہ صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، اپنی پیشانی پہ لگا رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیے نا میرے دوستوں عزیزوں، مجھے بتائیے پورے قرآن میں کہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرا نبی لعاب دہن پھینکے اور تم اٹھا لو؟ پورے قرآن میں کہیں یہ آیت نہ ملے گی، لیکن صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہے، تمام حدوں سے نکل کے کرنا ہے، کوئی حد باقی نہیں رہے گی، تب جا کے اشد حبا للہ کا مقام آئے گا، تب جا کے وہ عروج ملے گا کہ جب سرکار کی بھی نگاہ ہو جائے گی، تب جا کے وہ عروج ملے گا کہ سرکار دو جہاں بھی فرما دے گے کہ تم سارے جنتی ہو، تب جا کے وہ مقام آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت کی بنا پر ہمارا ایمان قائم ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کے بغیر ہمارے سارے اعمال، چاہے تہجد پڑھیں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، تبلیغ کریں، چلے لگائیں، حج کریں، عمرہ کریں، صوم و سیام کریں، جو کچھ کرتے رہیں، اگر دل میں قلب میں محبت رسول نہیں ہے تو سب کچھ غارت چلا جائے گا، سب کچھ غارت چلا جائے گا۔ اور میں بتا دوں، اپنے عقیدے کا تحفظ کیجیے، محبت رسول اسی سینے میں ہوگی جس سینے میں رب خود رکھ دے گا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ اس دل کو چن لے گا
اور پھر مجھے چند دوستوں نے یہ بات بتائی ہے، میں نے خود دیکھا بھی ہے. یاد رکھیے، کسی مسلک کو ہم برا نہیں کہتے. میرے والد گرامی نے یہ تلقین ہی نہیں کی، لیکن جب ہمارے مسلک کو چھیڑیں گے پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. بڑی کلیئر بات ہے. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، لیکن جو آپ کے مسلک کو چھیڑے اس کو نہ چھوڑو. میں اہل تشیع کو بھی ساتھ لینے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوں. میرے دوست عزیز اقارب وہابی بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ساروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. لیکن جب وہ یہ کہیں کہ میرے بچوں کا عقیدہ بگاڑ دیں گے، میرے آنے والی نسل کا عقیدہ بگاڑ دیں گے اور ان کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیں گے، ان کو صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹا دیں گے، ان کو اولیاء کبار کے راستے سے ہٹا دیں گے، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب وہ آپ کی دکانوں پر آ کر یہ کہیں کہ آج شام کو ذرا آئیے گا، دین کی بات ہوگی، تو انہیں بتائیے گا کہ دین کی بات کرنے سے پہلے ادھر صرف ہمارے سامنے نعرہ رسالت لگا کے تو دکھاؤ، نعرہ حیدری ان کے سامنے لگائیں، ان کے چہروں پر اگر بل پڑ جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ گستاخ رسول بھی ہیں، وہ گستاخ اہل بیت بھی ہیں، وہ گستاخ اولیاء کبار بھی ہیں، وہ گستاخ صحابہ بھی ہیں. ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب عقیدے کی بات ہو تو پھر ڈٹ جائیں، بلا وجہ کسی کو نہ چھیڑیں، اپنے دین پہ رہیں، اپنے عقیدے پہ رہیں اور اپنے آنے والی نسل کے عقیدوں کو بچا لیں. اور اس کا ایک ہی طریقہ جو ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پر پڑھا کہ اولیاء صالحین کی نسبت کو مضبوط کریں، اولیاء صالحین سے نسبت کو مضبوط کریں. بس جب تک ہم نے، میں کل رات کو ایک عاشق صادق کا خطاب سن کے آیا ہوں، انہوں نے ایک بڑا لطیف جملہ انہوں نے کہا کہ جب تک گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں نا، جب تک گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں ڈاکہ کوئی نہیں ڈال سکتا. ایسے ہی ہے، آپ رات کو گھر میں جاگ رہے ہیں تو ڈاکو آ سکتا ہے، کوئی چور و چکا آ سکتا ہے. بھائی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اولیاء کاملین سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کی تحفظ خود کرنا ہوگا، خود پڑھنا ہوگا، خود نہیں پڑھ سکتے تو علماء کی طرف راغب ہونا ہوگا اور اس علم کو حاصل کر کے اپنے بچوں کے سینوں میں داخل کرنا ہوگا، تاکہ کل جب ہم مر جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے فاتح خوانی کرنے کے لیے تو رہیں. وہ حال نہ ہو جائے کہ گھروں میں ایمبولینس آئے، ایمبولینس میں میت اٹھائی، ایمبولینس میں رکھی، ان کو پیسے دیے، ان کے حوالے کیا، میت تو خود گھر میں بیٹھے رہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جنازہ بھی پڑھوا دیں اور اس کو دفنا بھی دیں. یہ مناظر آپ دیکھتے ہیں آئے روز ٹیلی ویژن میں بڑے شہروں میں. یہ مناظر تب ہیں کہ جب ہم نے اپنی نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی تربیت چھوڑ دی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت چھوڑ دی ہے. آئیے اولیاء و کاملین کی صحبت میں رہیں اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ جڑ کے رہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے عقیدوں کا تحفظ اور ہماری اخروی زندگی آسان ہو سکے.